خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ اس دن تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے۔ میں، میرے 3 دوستوں اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائیوں نے قریبی پارک میں کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم صبح 8 بجے گھر سے نکلے۔ جب ہم پارک پہنچے تو میری نظر پارک کے دروازے کے ساتھ پڑے بالوں پر پڑی۔ وہ انسانی بال تھے اور کسی عورت کے تھے، تقریباً 1.5 فٹ لمبے بال۔ میرے علاوہ اور کسی نے ان بالوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ بالوں کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ یہ بال یہاں کس نے پھینکے ہیں۔ میں روز ہی اس پارک میں آتا تھا اور کبھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، کیونکہ پارک میں صفائی کا بے حد خیال رکھا جاتا تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ میرے چھوٹے بھائی ارشاد نے پکارا، بھیا آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ آؤ ہم نے کرکٹ شروع بھی کر دی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی بات کو نظر انداز کیا اور اس سے کہا، ارشاد یہ بال دیکھو، یہ یہاں کیسے پڑے ہیں؟ بال دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہا، بھیا آپ بھی نہ بس پچھلے 10 منٹ سے انہی بالوں کے پیچھے پڑے ہیں، ضرور کسی بیوٹیشن نے یہاں پھینکے ہوں گے۔ میں نے کہا، لیکن ارشاد یہاں آس پاس کوئی پارلر وغیرہ نہیں ہے اور ویسے بھی لڑکیاں سر کے بال صاف نہیں کرواتی۔ اتنے میں دوسرے دوست بھی آ گئے، بات ان کے علم میں بھی آئی اور سب نے میرا مذاق بنایا کہ یہاں پہ بالوں کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور پھر سب وہاں سے چلے گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر بالوں کو چھونا چاہا تو اس میں سے عجیب سی بو آنے لگی، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ بالوں میں حرکت ہوئی اور وہ سرک کر آگے ہو گئے۔ یہ منظر میرے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ آیا اور گھر آ کر سانس لی، پھر 2 دن تک پارک نہیں گیا۔ تیسرے دن ڈر کچھ ختم ہوا تو شام میں دوستوں کے ساتھ پارک کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ کھیل شروع ہوا، ایک دوست نے چھکا لگایا تو گیند اڑ کر درختوں کے جھنڈ میں چلی گئی۔ گیند اٹھانے کے لیے میں درختوں کے پاس گیا تو میں نے جو کچھ دیکھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ درختوں کے پاس ایک گڑھا تھا اور اس میں ایک عورت کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سر کچھ اس انداز میں پڑا ہوا تھا کہ اس عورت کا چہرہ دوسری طرف تھا اور مجھے صرف اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ میں بدحواس سا ہو کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ گھر آ کر دم لیا۔ انسانی سر، وہ بھی بغیر جسم کے، یہ سب کیا معاملہ تھا؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پورے 4 دن میں بخار میں جلتا رہا، پھر میں نے آئندہ اس پارک میں نہ جانے کی قسم کھا لی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں کچھ لینے کے لیے باہر نکلا ہی تھا کہ گھر کے دروازے کے بالکل ساتھ وہی سر پڑا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ دوڑ کر اندر چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا ذہن بدستور اسی سر کی طرف اٹکا رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شام تک مجھے پھر بخار نے آ لیا اور میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ شام کو کمرے سے باہر نکلا تو امی میری طرف دیکھ کر چونک گئیں اور کہا، اشفاق بیٹے، یہ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے اور طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا، جی امی، مجھے پھر ٹیمپریچر ہو گیا ہے، بس اسی وجہ سے۔ امی نے کہا، بیٹا پہلے تو تم کبھی اس طرح بیمار نہ ہوئے، میں تو تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ابو نے بھی میری حالت دیکھی تو مجھے مسجد لے گئے اور مولوی صاحب سے دم کروایا۔ مولوی صاحب شاید اصل معاملہ بھانپ گئے تھے، لہٰذا دم کر کے بولے، اب جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ مولوی صاحب کے دم سے میں 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اب میں باہر کم ہی جاتا تھا۔ کالج یا پھر نماز کے علاوہ کہیں نہیں جاتا تھا، کیونکہ میرے دل میں بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اکثر راتوں کو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ ان دنوں جو میری حالت تھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک روز شام عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، سرے شام ہر طرف دھند پھیل جاتی تھی اور سڑکوں پر سناٹا چھا جاتا تھا۔ مغرب کا وقت قریب تھا اور میں سودا سلف خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں وہی پارک پڑتا تھا۔ ابھی میں پارک سے 7-8 قدم کی دوری پر ہی تھا
کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ وہ پارک کے دروازے پر کھڑی تھی، سفید لباس میں ملبوس تھی اور میری طرف اس کی پشت تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ پھر مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی الٹے قدموں چلتی ہوئی میرے نزدیک آنے لگی۔ قدم با قدم وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے سر پٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر میں نے ایک اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ وہ لڑکی اڑتی ہوئی ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ یہ دہشت ناک نظارہ میرے ہوش و حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں کس طرح گھر پہنچا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر تو روز ہی ایسے ہونے لگا۔ مجھے ہر طرف وہ لڑکی نظر آنے لگی۔ جہاں بھی جاتا وہ لڑکی میری طرف پشت کیے جیسے میری ہی منتظر ہوتی۔ اسے دیکھ کر میرا جو حال ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگتا اور جسم پسینے میں بھیگ جاتا۔ کچھ سجھائی نہ دیتا تو میں اپنے ہی بال مٹھی میں جکڑ لیتا۔ پھر مجھے خواب میں بھی وہ لڑکی پریشان کرنے لگی تھی۔ اس صورتحال سے میں بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس دوران مجھے مسجد والے مولوی صاحب کا خیال آیا کہ ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ رکھوں، مگر جانے کیا بات تھی کہ میرے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہی نہ تھے۔ میری نمازیں بھی قضا ہو رہی تھیں۔ اس روز میرے ایک دوست کی سالگرہ تھی۔ وہ میرے بہترین دوستوں میں سے تھا۔ میرا جانا لازمی تھا۔ اس نے بہت اصرار کے ساتھ مجھے بلایا تھا۔ برتھ ڈے کی یہ تقریب تقریباً آدھی رات کو ختم ہوئی تھی۔ واپسی پہ میں اپنی موٹر بائک پر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اس احساس کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بائک کی رفتار مزید تیز کر دی۔ جیسے ہی میں اپنی گلی میں مڑا تو میری آنکھوں نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ میرے گھر کے دروازے کے باہر ایک بھیانک شکل کی عورت کھڑی تھی۔ اس کا جسم کالے لبادے میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اور دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ وہ میرے گھر کے دروازے سے بالکل سامنے کھڑی تھی اور میری طرف غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے بائک کے بریک لگا دیے۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنی بائک موڑی اور کچھ دور جا کر مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی شخص نظر آ جائے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہ تھا۔ مایوس ہو کر میں پھر گلی میں آیا، مگر وہ وہیں چپکی کھڑی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ایک سیکنڈ میں میرے قریب آ کر مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی کہ وہیں کھڑی رہی۔ یکایک مجھے خیال آیا اور میں نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنے اوپر پڑھ کر پھونکنے لگا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو کوئی بھی مصیبت و پریشانی کے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس پر موت کے سوا کوئی چیز اثر انداز نہیں کرتی۔ آیت الکرسی زور زور سے پڑھتے ہوئے میں نے سامنے دیکھا تو وہ گھر کے دروازے سے ہٹ گئی تھی اور غائب ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے دروازے کے قریب آیا اور کال بیل بجا دی۔ دروازہ میرے بھائی ارشاد نے کھولا۔ جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، ایک بھیانک آواز۔ لڑکے، آج تو مجھ سے بچ گیا ہے۔ اگر تو پاک کلام کا ورد نہ کرتا تو تیری خیر نہیں تھی۔ آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن کب تک بچے گا؟ پھر ایک زوردار قہقہا سنائی دیا۔ میں چونک کر دروازے پر ہی رک گیا تو میرا بھائی حیرانگی سے میری طرف دیکھ کر بولا، بھیا آپ رک کیوں گئے؟ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ اس نے یہ آواز نہیں سنی کیا۔ پھر میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر گر گیا۔ میرے اوسان بحال نہیں ہو رہے تھے اور پھر ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ فجر کی نماز کے وقت میں ڈرتے ہوئے اٹھا اور پھر سے زور زور سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ نماز کے بعد تمام کہانی مولوی صاحب کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سن کر انہوں نے مجھ پر دم کیا اور ایک تعویذ دیا اور کہا، تعویذ موم جامع کر کے گلے میں پہن لینا، پھر کبھی تمہارے ساتھ یہ واقعات نہ ہوں گے اور نہ ہی تمہیں ڈر لگے گا۔ اور واقعی اس تعویذ کی برکت سے پھر کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا اور نہ ہی وہ عورت دوبارہ دکھائی دی۔ لیکن میں یہ معمہ آج تک حل نہیں کر سکا کہ وہ عورت کون تھی اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔